الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ قبر میں تشریف لائیں گے میرے آقا، عادت بنا رہا ہوں میں درود و سلام کی۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر عن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل قدر عزتوں کے لائق معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، میرے محبوب اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی سجود میں سر جھکائے نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اپنی زندگی میں ہر معاملے میں اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اے مخاطب تو دیکھے گا میرے محبوب کے غلاموں کی شان یہ ہے سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان سجے ہوئے ہوں۔ قرآن مقدس کی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کا بھی بیان فرمایا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔
پہلے نمبر پہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بہت بڑا منصب ہے۔ پھر حضور کے صحابہ کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، فرمایا کافروں سے نفرت کرتے ہیں، کافروں سے دشمنی ہے، بغض ہے، کیوں؟ ایمان کی علامت یہ ہے جو خدا کا پیارا ہو اس سے پیار کیا جائے، جو رسول کا پیارا ہو اس سے محبت کی جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس سے دشمنی کی جائے۔ فرمایا جو کافر ہیں ان کے ساتھ سخت رویہ استعمال کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، رحم دل ہیں، آپس میں اتفاق، اتحاد اور پیار و محبت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی کیسے گزرتی ہے؟ زندگی کبھی رکوع کرتے گزرتی ہے، کبھی سجدے میں سر جھکا کے گزار رہے ہیں، اور سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں پہ، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان چمک رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے ان عظیم صحابہ جن کے اوصاف اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے، ان عظیم صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی رسول، تاجدار اہل عطا، شوہر سیدۃ النساء، مولا علی شیر خدا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بڑا عظیم مقام اور ایک عظیم نام ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چونکہ ماہ رجب المرجب ہے، تو ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس ماہ مقدس میں بہت سارے صحابہ کرام کا وصال بھی ہے، رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے اس امت کے بڑے عظیم آئمہ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں 3 مقدس ہستیوں کا نام برکت کے لیے لینا ہے۔ پہلے نمبر پہ جن کا ذکر کرنا ہے اہل بیت کے اماموں میں سے ایک عظیم نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور کاتب وحی عظیم صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تاجدار اہل عطا، شوہر سیدۃ النساء، شاہ اقلیم ولایت، محبوب خدا کے رازدان، آسمان فضائل کے ماہر عالم تاب، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب کو ہے، اور آپ کی ذات کے حوالے سے جو ایک جملہ عرض کرنا اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں بیمار کربلا شہزادہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں جگر گوشہ بطول نواس رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت امام جعفر کا امام حسین سے رشتہ کیا ہے کہ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، اور ہمیں ان اماموں کے نام یاد رکھنے چاہیے، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے شہزادے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ ذرا پھر دوہرائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے شہزادے کا نام ہے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے شہزادے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ جو ایک رشتہ اور نسب آج کی نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو رب نے بڑا علم عطا فرمایا، زہد و تقوی کے ایک عظیم پہاڑ تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آپ کو رب تعالیٰ نے قرآن کا نور بھی عطا کیا تھا، مصطفیٰ کی حدیث کا نور بھی عطا کیا تھا، اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ امام جعفر صادق پتہ کون ہے؟ ساری دنیا کے حنفیوں کے امام، سراج الامہ، امام الائمہ، حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے استاذ کا نام امام جعفر صادق ہے، اور امام جعفر صادق کی شان میں ایک جملہ
امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفیوں کے امام کی زبان سرچ کرنا چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ پوری دنیا کے حنفیوں کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر مجھ ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق کی شاگردی میں 2 سال نصیب نہ آتے تو میں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اتنے عظیم امام ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پتہ کس کے شاگرد ہیں؟ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ جو رشتہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پرفتن دور میں جو فتنے کی گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اس گندگی کو دھویا جائے، اپنے دلوں کو ستھرا کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو رب نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا امام زین العابدین۔ اب بولتے جائیے گا، امام حسین کو بیٹا عطا کیا، نام رکھا امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا امام محمد باقر۔ اب دوسری طرف چلیے، تاجدار صداقت، منبع صدق و صفا، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے آپ کو بیٹا عطا کیا، نام رکھا محمد بن ابو بکر۔ کیا نام رکھا؟ محمد بن ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو رب نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا قاسم بن محمد۔ کیا نام رکھا؟ قاسم بن محمد۔ حضرت قاسم بن محمد کو رب نے بیٹی عطا کی، نام رکھا حضرت سیدہ ام فروا۔ یہ رشتہ یاد رکھیے گا ذرا، جس نتیجے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بیٹا عطا کیا، نام رکھا محمد۔ حضرت محمد ابو بکر صدیق کے بیٹے کو رب نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا قاسم بن محمد۔ یعنی ابو بکر صدیق کے پوتے کا نام کیا ہے؟ حضرت قاسم بن محمد۔ حضرت قاسم بن محمد جو ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، رب نے بیٹی عطا کی، نام رکھا حضرت ام فروا۔ کیا نام رکھا؟ ام فروا۔ ام فروا کا رشتہ ذہن میں رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی لگتی ہیں، پوتے کی بیٹی لگتی ہیں۔ دوسری جانب امام حسین کو بیٹا دیا، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کو بیٹے عطا کیے، نام رکھا امام محمد باقر، امام محمد باقر۔ اور دوسری جانب امام قاسم کے بیٹی حضرت ام فروا۔ امام باقر، امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی حضرت ام فروا سے کیا۔ کس نے کیا؟ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کا نکاح کس سے کیا؟ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی سے کیا، نام ہے ام فروا۔ امام محمد باقر کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی حضرت ام فروا سے ہوتا ہے۔ اس جوڑے کو رب بیٹا عطا کرتا ہے، اس بیٹے کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ میں نے کہا امام جعفر صادق کے ماننے والوں، امام جعفر صادق وہ ہیں باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے صدیقی ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے امام باقر کا رشتہ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی سے کر کے بتا دیا۔ دنیا والوں زبانیں بند رکھنا، اہل بیت کا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، ابو بکر صدیق کا تعلق اہل بیت کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا ساری زندگی رشتہ۔ امام جعفر صادق کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن یہ رشتہ بڑی ذمہ داری سے عرض کیا ہے میں نے، دنیا کا بڑے سے بڑا تاریخ دان آ جائے، اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہیں حضرت قاسم۔ دوسری طرف آ جائیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر۔ امام زین العابدین اپنے بیٹے امام محمد باقر کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی حضرت ام فروا سے کرتے ہیں۔ اس جوڑے کو رب جو اولاد عطا فرماتا ہے، اس بیٹے کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ اور امام جعفر صادق بتا گئے، امام جعفر صادق کا نام لینے والوں یاد رکھنا، جعفر صادق کی رگوں میں حسین ابن علی کا خون بھی ہے، صدیقی خون بھی دوڑتا نظر آتا ہے۔ دوسری ہستی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کا یوم وصال 15 رجب المرجب کو ہے، تو یہ تھوڑا سا ذکر کرنا برکت کے لیے ضروری سمجھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی پتہ کون ہوتا ہے؟ جبریل امین قرآن لے کر آتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند صحابہ ہیں جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، کاغذ ہے،
جبریل امین وحی لے کر آئے، اور وحی لکھنا کوئی عام سعادت تو نہیں ہے نا یار، یہ جملہ سمجھ آ جائے تو بولیے گا، جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں چند خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو سرکار فرماتے ہیں لکھیے میرے رب کا یہ حکم آیا ہے، لکھیے رب کا یہ فرمان آیا ہے، محبوب خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو خوش نصیب حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خدا کا قرآن لکھتا ہے، اس ہستی کو حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں ہیں حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا رشتہ پوری امت کے مومنوں کے خالو لگتے ہیں۔ تو انسان انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خالو کا انکار کوئی نہیں کرتا، تو ساری دنیا کے مومنوں کے کیا لگتے ہیں؟ خالو لگتے ہیں، اس لیے آپ کے القابات میں ہے خال المسلمین، ساری کائنات کے مومنوں کے خالو ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، محبوب خدا علیہ السلام کے صحابہ کے بعد آنے والے تابعین کی زندگی میں دیکھیں، کئی سو سال تک کسی نے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف نہیں کیا۔ اور بدقسمتی یہ ہے جس پرفتن دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے بدبخت اس دنیا میں موجود ہیں، خال المسلمین، کاتب وحی، صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات پہ طعنہ نہیں کرتے، آپ کی مقدس ذات پہ زبان درازی کی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آئیے اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں۔ امام ترمذی اس حدیث کو جامع ترمذی میں لکھتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے، اللہ امیر معاویہ کو علم اور حکمت کا خزانہ عطا فرما دے۔ جس امیر معاویہ کے بارے میں حضور دعا کرے علم و حکمت کا خزانہ عطا فرمائیں، وہ امیر معاویہ عام ہیں؟ دوسری حدیث سنیے گا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حضور دعا کرتے ہیں، بارے میں حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، امیر معاویہ کو ہدایت پہ ثابت قدم رکھ۔ اور تیسری دعا یہ کرتے ہیں، اللہ امیر معاویہ لوگوں کو ہدایت دینے والے بن جائیں، لوگ امیر معاویہ سے ہدایت حاصل کریں، امیر معاویہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اور مالک تیرا محبوب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے امیر معاویہ کو ہدایت پہ ثابت قدم رکھ۔ ذرا ایمان سے بتائیے جس کے بارے میں حضور دعا کریں بھلا رد ہو سکتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ کی شان میں جملہ مولا علی کا عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا مسلمانوں کی جماعت جنگ صفین کے بعد کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب میں زندگی میں جو ہوا، یقیناً اس مجمع میں بڑے حضرات ہوں گے جو تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ میں جو بھی لکھا، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان تاریخ پہ نہیں ہے، ہم تاریخ پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم ایمان لائے ہیں رب کے قرآن کے یا سونے محمد کے فرمان پہ، تاریخ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں تاریخ پڑھ کے گمراہ بن جاتے ہیں، اور تاریخ پڑھ کے گمراہی کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں بڑا فلاسفر ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ یاد رکھیے گا ہمارا ایمان تاریخ پہ نہیں ہے۔ اور تاریخ پڑھنے والوں کو ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں بطور طالب علم، تاریخ پڑھیں ضرور پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب میں آپس میں جو معاملات ہوئے وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ قیامت والے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کو گالیاں دی تھی کس کو نہیں دی تھی، لیکن عزیزان گرامی خدا نہ کرے اگر کسی صحابی کی بارگاہ میں زبان درازی کرنے کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا مومنوں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دامن نہ چھوڑنا، فرمایا اگر تم میں حضرت امیر معاویہ نہ رہے تو باطل کے سامنے تمہاری گردنیں ٹک نہیں سکیں گی، مولا علی کا فرمان ہے۔ اب آپ حضرات کے ذوق کو مزید بڑھانے کے لیے داتا علی حجویری کا حوالہ دوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں۔ اب داتا صاحب تو نہ جھوٹ بول سکتے، کوئی ملا مولوی سمجھ میں آتا جھوٹ بول سکتا ہے، داتا صاحب تو نہ جھوٹ بولتے، تاریخ پڑھنے والوں لوگوں کی باتوں پہ نہ آنا۔ آؤ داتا علی حجویری کے قدموں میں چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری
کشف المحجوب میں کاتب وحی عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی شانیں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں داتا علی حجویری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے، ہر سال حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو قیمتی ترین تحفے بھیجتے، بے بہا قیمت نذرانے پیش کرتے، ہزاروں کی تعداد میں درہم اور دنانیر بھیجتے۔ چٹھی میں پتہ کیا لکھتے؟ امام امیر معاویہ کی طرف سے یہ تھوڑا سا تحفہ ہے، قبول فرمائیے، آئندہ کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ میں نے کہا ظالموں اپنی زبانوں کو لگام دو، دشمنوں کو تحفے دیتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، یزید بدبخت لعنتی تھا، لعنتی ہے اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ میں نے کہا انصاف یہ ہے اس لعنتی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا بلا نہ کہا جائے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر یزید کے گلے میں ہار نہ ڈالے جائیں۔ یزید لعنتی ہے، یزید اس امت کا بد کردار اور بدنما انسان ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کل بھی صحابی رسول تھے، آج بھی صحابی رسول ہیں، کل بھی کاتب وحی تھے، آج بھی کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس امت میں بڑا مقام، یارو جس کے لیے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے وہ امیر معاویہ کوئی عام ہستی ہے؟ بات سمجھ آگئی جو عرض کرنا چاہتا ہوں؟ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور اس مہینے میں 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی مقدس قبر پہ کروڑوں رحمتوں کو نزول ہو۔ تو اب یہاں پہ ایک نعرہ لگائیے، ہر صحابی نبی، جس کو میری تقریر سمجھے ہاتھ اٹھا کے بولے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہمارا ایمان یہ ہے، اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہم حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور مولا علی سے محبت کیسے کرتے سنیے گا ذرا مولا علی کا ذکر۔ 13 رجب المرجب کو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس کائنات میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جب مولا علی سے دنیا میں آتے ہیں تو حضور مولا علی رضی اللہ عنہ کو گھٹی دیتے ہیں، قربان جائیں گھٹی پتہ کیا دیتے ہیں؟ آمنہ کے لال کریم آقا علیہ السلام مولا علی کے مقدس منہ میں اپنی زبان نبوت ڈالتے ہیں۔ مولا علی انا مدینۃ العلم وعریش بابھا، آقا فرماتے لوگوں سنو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو نبوت کی زبان چوس کر گھٹی لیتے ہیں۔ آقا فرماتے انا دار الحکمتی وعریش بابھا، فرمایا لوگوں سنو میں حکمت کا باب ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شانوں کے کیا کہنے، بچوں میں نابالغ بچوں میں سب سے پہلے جس عظیم ہستی کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت مولا علی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ابوبکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس کے ایمان میں مولا علی کی محبت نہیں اس سے بڑا گمراہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کا ایمان میں مولا علی نہیں اس کا ایمان نامکمل ہے، اور جس کے ایمان میں ابوبکر صدیق نہیں اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محبوب کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا حضرت ابوبکر سے پوچھتی ہے، اور اس سے پہلے حضور کا فرمان عرض کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی اس حدیث کو اپنی کتاب المعجم الکبیر میں لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال النظر الی علی عبادۃ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے زبان نبوت سے فرمایا میرا علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنے سے رب عبادت کا اسباب عطا فرماتا ہے۔ اب چلیے گا ذرا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ اپنے باپ حضرت ابوبکر سے پوچھتی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، کہنے لگی بابا عجیب منظر ہے، ابوبکر صدیق مومنوں کے خلیفہ ہیں۔ سائل آئے سوال کرتے ہیں، صدیق اکبر جواب دیتے ہیں منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق
بات ان لوگوں سے کر رہے ہیں، چہرہ مولا علی کا دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ سوال کرتی، جس کو سمجھے وہ بولے گا، بابا آج عجیب منظر دیکھا۔ دنیا کا اصول یہ ہے، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے، جس سے بات کیجئے اسی کی طرف دیکھتے ہیں، اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ بات ان لوگوں سے کر رہے تھے، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی عائشہ، اپنے محبوب سے میں ابو بکر نے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تک علی کے چہرے کو دیکھتے رہو گے خدا بندگی کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو ابو بکر کی خواہش یہ ہے جتنا ہو سکے علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت لکھ پاتا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور مولا علی کا مقام کیا ہے؟ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، خیبر کا میدان سجا ہے، حضور نے فرمایا یہ اسلام کا جھنڈا کل اس کو دوں گا۔ سنیے گا ذرا مولا علی کی شان، یہ اسلام کا جھنڈا کل اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، رب کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس بندے کی محبت کی گارنٹی بھی دے دی، فرمایا جس کو اسلام کا جھنڈا دوں گا وہ خدا سے محبت میں بھی سچا ہے، مصطفیٰ سے محبت میں بھی سچا ہے۔ اگلی شان کیا بتائی؟ فرمایا اتنا نہیں ہے کہ وہی بس اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، فرمایا اس کی شان یہ ہے خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، رب کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے اگلا دن کا سورج چڑھا، سورج طلوع ہوتا ہے، ہم میں سے ہر صحابی کے دل میں یہ اطمینان ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، اور اس بات کی طرف دیکھ رہے ہیں آج کس خوش نصیب کو حضور اسلام کا جھنڈا دیتے ہیں؟ کون ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رب کا رسول اس سے محبت فرماتا ہے؟ دن کا سورج چڑھتا ہے، خیبر کا میدان ہے، کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے این علی ابن ابی طالب، فرمایا غلام علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا حضور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہے، اشوب چشم میں مبتلا ہیں، فرمایا بلاؤ۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنا مقدس لعاب مولا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ مولا علی فرماتے جب تک لعاب لگا نہیں تھا آنکھوں میں درد تھا، مصطفیٰ کا لعاب لگنے کی دیر تھی ایسے ہو گئی جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ انتظار میں ہیں۔ یہ شان کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس سے خدا بھی محبت کرے، خدا کا رسول بھی محبت کرے۔ صحابہ فرماتے خیبر کے میدان میں آقا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اسلام کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں اور زبان حال سے اعلان کرتے ہیں صحابہ علی وہ ہے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ یہ مولا علی ہیں۔ آؤ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی اس حدیث کو المعجم الاوسط میں لکھتی ہیں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے من احب علی جن فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ۔ علی کی محبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ من ابغض علی جن فقد ابغضنی، فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا آقا فرماتے ہیں اس نے خدا سے بغض رکھا۔ میں کہتا ہوں سنی نعرہ یہ لگاتے ہیں علی سے بغض حضور سے بغض ہے، علی سے محبت حضور سے محبت ہے، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے غزوہ خیبر ہو گیا، اسلام کا پرچم تھا مولا علی کے ہاتھ میں، رب نے مولا علی کے ہاتھ میں خیبر کو فتح کیا، اور حضور کے علم غیب کا دلیل ہے صحیح بخاری میں، آقا نے فرمایا جس کو کل اسلام کا جھنڈا دوں گا اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، خدا کا رسول محبت فرماتا ہے۔ اگلی بات حضور نے غیب کی خبر دی، فرمایا اسی کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے خیبر فتح ہو گیا، ہم 70 صحابہ نے مل کر، اب مولا علی کی شجاعت پہ سبحان اللہ بنتی ہے، صحابہ فرماتے 70 صحابہ نے مل کر خیبر کے دروازے کو اٹھانا چاہا، اٹھا نہ سکے، لیکن خیبر کا دروازہ وہ ہے جس کو اکیلے مولا علی نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ لگاتا تھا نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا،
حکم کرتا تھا سمندر کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے۔ حضور نے مواقعات مدینہ کی عظیم نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمایا، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا حضور آپ نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا علی کے شان سنے، حضور فرمانے لگے انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا علی تو عام تو نہیں ہے، علی وہ ہے جو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے، میدان معاشر میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شانوں کے کیا کہنے، اسی حدیث پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اسد الغابہ حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں یاروں کی ملاقات ہوتی ہے مزار مصطفیٰ پہ، حضور کے مقدس مزار پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی کو دیکھا تو مسکرا پڑے، اور یہ حدیث یاد رکھ لو، دلوں پہ لکھ لو، جب بھی کوئی منافق نظر آئے نعرہ لگا کے سناؤ، کہو اے حیا کر، ہم وہ ہیں جو نعرے حیدری بھی لگاتے ہیں، تاجدار صداقت کے نعرے بھی ہم بھی لگاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے کس کو دیکھ کر؟ محبت سے بولیے، مولا علی کو دیکھ کر۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر مسکرائے کیوں؟ پہلی بات یہ ہے دشمن کو دیکھ کے مسکراتا۔ اب سنیے کہ ذرا ابو بکر صدیق کی زبان سے مولا علی کی شان۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے علی مصطفیٰ کا دربار نبوت سجا تھا، حضور نے تیری شان میں ارشاد فرمایا تھا، ابو بکر کو تیری وہ شان یاد آ گئی، تیرے مقدر پر رشک کر کے مسکرا پڑا۔ اب سنیے گا ذرا ابو بکر صدیق کی زبان سے مولا علی کا مقام کیا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر مجھے بھی سنائیے نا، میرے آقا نے مجھے کیا سعادت دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے علی مصطفیٰ نے فرمایا ہے میدان معاشر سجا ہوگا، میری ساری امت معاشر کے میدان میں اکٹھی ہوگی، جنت میں وہی جائے گا جس کو چٹھی مولا علی عطا فرمائے گی۔ مزید آسان کرو اگر سبحان اللہ بولیں تو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے علی مصطفیٰ نے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کے پاسپورٹ پہ مہر مولا علی کی لگی ہو۔ حضرت مولا علی نے سنا تو مولا علی مسکرا پڑے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا علی آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت مولا علی فرمانے لگے ابو بکر جس مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے نا جنت میں وہ جائے گا جس کو چٹھی میں علی دوں گا۔ اب ابو بکر صدیق کو ماننے والے ذرا محبت سے بولیں گے، مولا علی کی زبان سے سنیے۔ حضرت مولا علی فرمانے لگے ابو بکر مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی میدان معاشر میں جنت کی چٹھی تو نے اس کو دینی ہے جس کے دل میں میرے یار ابو بکر کا پیار موجود ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر سے محبت کرو، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مولا علی سے پیار کرو۔ عزیزان گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس گناہ گار کو رب تعالیٰ کی عطا سے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ 4 مارچ کو لاہور سے مدینہ المنورہ شریف روانگی ہے اور سیدھا حضور کے قدموں میں۔ اگلا جمعۃ المبارک عمرہ شریف سے پہلے الوداعی جمعہ ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا وہ عظمت مکہ و عظمت مدینہ ہوگا۔ مکہ کی باتیں کریں گے، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔ کوشش فرمائیے گا کہ بر وقت آپ تمام حضرات تشریف لائیں، حضور کے مقدس مکے کا ذکر بھی کریں گے، آمنہ کے لال کے سونے شہر مدینے کا ذکر بھی کریں گے۔ آپ مجھ گناہ گار کے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا صدقہ ان مقدس جگہوں کی بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، آپ دعا کریں مالک ہم سب کو اپنے محبوب کے در کی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ کوشش فرمائیے گا وقت پہ تشریف لے آئیں، کوئی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان جگہوں کے ذکر کی برکت سے ہم سب کا ویزا لگ جائے، ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔